امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے مشیروں کو طویل المدتی بحری و معاشی ناکہ بندی کی تیاری کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بمباری یا تنازع کے پیچھے ہٹنا ناکہ بندی جاری رکھنے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے پیش کی گئی اس تازہ ترین تجویز کو مسترد کرکے اشارہ دیا ہے، جس میں تہران نے ایٹمی پروگرام پر بحث مؤخر کرکے صرف ابنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش کی تھی۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ ایران تباہی کے دہانے پر ہے، اس لیے انہوں نے ایرانی بندرگاہوں سے ہر قسم کی شپنگ روکنے اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے دوران 2 ماہ بعد LNG کا پہلا ٹینکر مبارز ابنائے ہرمز عبور کرکے بھارت کی جانب روانہ ہوا ہے، جسے جہازوں کی نقل و حرکت کے ڈیٹا میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ بلومبرگ اور CNN کی رپورٹس کے مطابق امریکہ فی الحال کسی ایسے ڈیل کے حق میں نہیں ہے جو ایران کو جوہری رعایت فراہم کرتی ہو۔ کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی ہے، جس نے محکمہ صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سندھ انفیکشس ڈیزیزز اسپتال کے حکام کے مطابق تازہ ترین کیس میں 39 سالہ شخص میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جو پٹھان کالونی کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ متاثرہ مریض کو فوری طور پر آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اسے علاج کے تمام ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور علامات ظاہر ہونے پر فوری اسپتال سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایم پاکس کے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے باعث ایئرپورٹ اور داخلی راستوں پر اسکریننگ کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں برطانوی سفیر سر کرسٹین ٹرنر کی ایک لیک ہونے والی آڈیو نے سفارتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے خاص تعلقات اب برطانیہ کے بجائے صرف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سفیر نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ دفاع اور معیشت میں اب بھی قریبی تعاون موجود ہے، لیکن یورپ اب اپنی سیکیورٹی کے لیے مکمل طور پر امریکہ پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات نے روایتی اتحادوں کی شکل بدل دی ہے اور اب مغربی ممالک کو اپنی ذمہ داریوں کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس بیان کے منظر عام پر آتے ہی برطانوی دفتر خارجہ نے فوری وضاحت جاری کرتے ہوئے اسے سفیر کی ذاتی رائے قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت کی سرکاری پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتا۔ متحدہ عرب امارات نے مالیاتی نظام کی شفافیت کے لیے منی لانڈرنگ کے خلاف ایک نئے اور جامع قومی فریم ورک کی منظوری دے دی ہے۔ ابوظہبی میں منعقدہ قومی کمیٹی کے اجلاس میں مالی جرائم کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی اور ورچوئل اثاثوں کو بھی کڑی نگرانی کے دائرے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت تمام مالیاتی اور کاروباری اداروں کے لیے جدید رسک مینجمنٹ سسٹم نافذ کیا جائے گا تاکہ مشکوک لین دین کا فوری سراغ لگایا جا سکے۔ فریم ورک میں اسلحہ کے پھیلاؤ کی مالی معاونت اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کے لیے خصوصی پروگرام بھی وضع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر منافع بخش تنظیموں اور NGOs کی کڑی نگرانی کے لیے ایک الگ فریم ورک تیار کیا گیا ہے، جو فنڈز کے غلط استعمال کو روکے گا۔ اماراتی حکام نے تمام مقیم افراد اور اداروں کو سائبر قوانین کی مکمل پاسداری کرنے کی بھی سخت ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس اہم پیش رفت کا مقصد بغیر لائسنس مالیاتی سرگرمیوں کا خاتمہ اور ملک کے بین الاقوامی مالیاتی وقار کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی شکنجہ مزید سخت کرتے ہوئے 35 اداروں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن پر ایرانی بینکاری شعبے کی معاونت اور اربوں ڈالر مالیت کے تیل کی غیر قانونی ترسیل میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ کارروائی خاص طور پر ان مالیاتی نیٹ ورکس کے خلاف کی گئی ہے جنہوں نے پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کو عالمی منڈیوں تک پہنچایا۔ امریکہ نے اس بار براہ راست چینی کمپنیوں کو بھی ہدف بناتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ ان ایرانی بینکوں پر پابندی لگا دے گا جو ان چینی ریفائنریز کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، جو ابنائے ہرمز سے اپنے جہاز نکلوانے کے لیے ایران کو ٹول ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ برائے غیر قانونی اثاثہ کنٹرول نے ان کمپنیوں کو سخت وارننگ جاری کی ہے، بالخصوص چینی صوبے شنڈونگ کی ان آزاد ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایرانی تیل کی بڑی خریدار ہیں۔
کراچی میں انٹر بورڈ کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے باقاعدہ ہو رہا ہے، جس میں 1,59,000 سے زائد طلباء شریک ہو رہے ہیں۔ چیئرمین انٹر بورڈ فقیر محمد لاکھو کے مطابق پہلے مرحلے میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، ہوم اکنامکس اور جنرل گروپس کے امتحانات لیے جائیں گے، جن کے لیے شہر بھر میں مجموعی طور پر 145 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نقل کی روک تھام اور پرچہ آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل اٹینڈنس ایپلیکیشن اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا جدید نظام متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت پرچوں کی تقسیم کی تصاویر لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے 21 مراکز کو حساس قرار دیتے ہوئے وہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں اور امتحانی مراکز کے گرد دفعہ 144 نافذ کر کے فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ طلباء کی سہولت کے لیے کہ الیکٹرک کو امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا ہے، جبکہ صبح اور شام کی شفٹوں کی نگرانی کے لیے 27 سپر ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ناظم امتحانات کا کہنا ہے کہ ان تمام اقدامات کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور امتحانی عمل میں کسی قسم کی مداخلت کو روکنا ہے۔ اور پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ 11 کے کوالیفائرز میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے شکست دے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس شاندار فتح کے ساتھ ہی پشاور زلمی PSL کی تاریخ میں سب سے زیادہ 5 مرتبہ فائنل میں پہنچنے والی ٹیم بن گئی ہے۔ کپتان بابر اعظم نے اس اہم موقع پر فخر زمان کا PSL میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا، جس نے ان کی ٹیم کی کامیابی کو مزید یادگار بنا دیا۔ پشاور زلمی اس سے قبل 2017، 2018، 2019 اور 2021 میں بھی فائنل کھیل چکی ہے، جہاں 2017 میں انہوں نے ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ دیگر ٹیموں میں لاہور، کوئٹہ اور ملتان اب تک 4 مرتبہ، جبکہ اسلام آباد 3 اور کراچی 1 مرتبہ فائنل تک رسائی حاصل کر سکی ہے۔ بابر اعظم نے فتح کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گر کر دوبارہ سنبھلنا اور فائنل تک پہنچنا ایک بہترین احساس ہے۔ اب تمام نظریں فائنل پر جمی ہیں، جہاں زلمی اپنا دوسرا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کرے گی۔